بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ روحانی لحاظ سے جن صفات کو اندر پیدا کرنے کی ضرورت انسان میں ہوتی ہے اور جن کو پیدا کر کے انسان صحیح معنی میں انسان اور مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے، ہمیں وہ صفات بتائی ہیں۔ عام طور پر انسانوں کی توجہ اپنی ظاہری زندگی کی طرف تو ہوتی ہی ہے، میرے جوتے اچھے ہوں، میرے کپڑے اچھے ہوں، میری سواری اچھی ہو، میرے رہائش کا مکان اچھا ہو، استعمال کی چیزیں اچھی سے اچھی ہوں، وہ خوب سے خوب تر ہوں، بہتر سے بہتر ہوں، لیکن اپنے اندر کے کمالات، اندرونی صفات اور روحانی صفات کی توجہ نہیں ہوتی۔ تو ان کی توجہ کرنا بھی ضروری ہے اور اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اندر پچھلے سال کتنی صفات تھیں، 5 سال پہلے کون سی صفات تھیں، اگلے 5 سالوں میں نے کون سی صفات پیدا کرنی ہیں، یا ماضی میں کون سی صفات میرے اندر نہیں تھے میں نے پیدا کر لی ہے۔ اگر اس طرح ہم جائزہ لیتے رہیں گے تو ہمارے اندر انبیاء علیہ السلام والی اللہ والی صفات آنا شروع ہو جائیں گی اور اس کے دنیا اور آخرت کے فوائد ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک صفت اللہ کی ہے اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تمام نیک بندوں کی سخاوت بھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اپنی پوری امت کو ترغیب دی کہ وہ سخی بننے کی کوشش کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار، کہ سخی سخاوت کرنے والا اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور اس کی جو مخالف سمت ہے اور مخالف صفت ہے بخل، اس کے بارے میں والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم میں قریب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ والجاہل السخی احب الی اللہ من العابد البخیل او کما قال علیہ السلام، کہ سخاوت کرنے والا جاہل آدمی اللہ کو وہاں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے عبادت گزار بخیل سے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمانے کا منشا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اندر سخاوت کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ سخاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی دولت دوسرے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ اللہ کی صفت ہے، جتنے بھی خزانے نکل رہے ہیں وہ زمین سے نکل رہے ہیں، نباتات کے، اسی طرح معدنیات زمین سے نکلتی ہیں اور نباتات میں پھر انسان کے استعمال کی سبزیاں ہیں، میوہ جات ہیں، پھل ہیں۔ اندازہ فرمائیں کہ ہر سال کتنے پھل زمین سے نکلتے ہیں، پوری دنیا میں زمین سے نکلتے ہیں۔ سبزیاں کتنی روزانہ کٹ کر منڈیاں پہنچتی ہیں اور وہاں سے لوگ لے کر استعمال کرتے ہیں، پھل کتنے استعمال ہوتے ہیں، میوہ جات کتنے نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کی سخاوت ہی کے نتائج ہیں۔ کتنا پانی نکلتا ہے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے، اللہ پیدا فرماتے ہیں، جانوروں کو اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی سخاوت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، ہر قسم کے لوگوں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو انکار نہیں فرمایا، نہ نہیں فرمایا۔ کسی نے آپ سے سوال کیا ہو کہ میری ضرورت ہے یا رسول اللہ مجھے دیجیے، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں دیتا، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جو کچھ ہوتا تھا جتنا آپ مناسب سمجھتے تھے آپ دے دیا کرتے تھے۔ بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو بعض اوقات آپ قرض لے کر اور قرض کس سے منگوا کر آپ سائل کو دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خزانچی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا جب بھی میرے پاس کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آئے، اگر میری کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کسی سے قرض لے کر دے دیا کریں، سائل کو واپس نہ بھیجیں۔ اس میں بڑی سبق کی بات اور ہدایت ہے ان لوگوں کو کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ضرورت سے زیادہ دولت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جن کے پاس اپنی ضرورت کی دولت ہے وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے وعدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے انسان تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی ہر انسان کے دل میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید دولت عطا فرمائے، چیزیں عطا فرمائے، میں لوگوں کو دوں، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ دوسروں میں خرچ کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے قریب ہوگا، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب بھی ہوگا، اس سے محبت کرنے والے بڑھ جائیں گے، تعلقات رشتہ داروں سے اچھے ہو جائیں گے۔ تو ہر مسلمان کو اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ صفت بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔